بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی ورک بک میں سے سبق مسلم ہیرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ اور خاندان بنو امیہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے چھٹے سال قریش کے معزز خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ بنو ہاشم کے سوا کوئی اور خاندان اس کا ہم پایا نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی اور انہی کی دعوت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤسائے قریش میں سے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، اس لیے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھی تھے اور غم کی حالت میں فرمایا کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کا لقب دیا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شرکت سے منع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہ تھے بلکہ دل کے بھی خوبصورت انسان تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے، نرم دل تھے، کبھی اونچی آواز میں نہ بولتے تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تو یہ عالم تھا کہ جب وہ نہاتے تب بھی جسم پر کوئی کپڑا ضرور ہوتا تھا کہ فرشتے اور اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی سخت کمی تھی۔ سارے شہر میں صرف ایک ہی ایسا کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا جس نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاری رقم دے کر اس کے عوض اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اگر غلام نہ ملے تو مال صدقہ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب ملا، یعنی آپ میں سخاوت پائی جاتی تھی۔ خلافت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری سے لے کر ذوالحجہ 35 ہجری تک خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ تقریباً 12 دن کم 12 سال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے اہم کارنامے ہوئے۔ آپ کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد میں تنخواہ دار مؤذن مقرر کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید چھاؤنیاں بنائی گئیں، فوج کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، فوجی چراگاہوں کو وسعت دی گئی اور فوج کو مضبوط بنایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مملکت اسلامیہ کی سرحدیں مختلف اطراف میں اسپین، چین، ہندوستان سے جا ملیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمالی افریقہ،
لیبیا، الجزائر اور مراکش کے ممالک میں بھی قبضہ کیا، اور قبرص کا جزیرہ بھی مسلمانوں نے ہی فتح کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی مخالفت کی۔ ان میں سے کچھ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی رسائی بھی روک دی۔ بالآخر ایک دن عصر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس آئے۔ بد نصیب سودان بن حمران نے تلوار کا وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنے سامنے موجود امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 46 اور 47 پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے ان امپورٹنٹ لائنس کو یاد کرنا ہے، ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو یاد کرنا ہے، اور جو امپورٹنٹ نیمز ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ آج ہم اس سبق کا تحریری کام بھی کریں گے۔ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 48 کو کھولیے۔ یہاں پر آپ کا کوشچن ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس کوشچن کو سالو کرتے ہوئے آپ نے درست جواب کے گرد مارکر کے ساتھ دائرہ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 48 پر آپ سب سے اوپر دائیں جانب تاریخ کے لیے اور بائیں جانب دن کے لیے خالی اسپیس دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر تاریخ کی جگہ آج کی تاریخ یعنی 22 اگست 2020 اور دن ہفتہ تحریر کریں گے۔ آپ کی آج کی ڈائری ہے سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم نکات کو جو آپ کو PDF فائل میں ہائی لائٹ کیے ہوئے ملیں گے۔ ان نکات کو آپ نے اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ کثیر الانتخابی سوالات کو حل کرنا ہے جو کہ آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 48 پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے کثیر الانتخابی سوالات کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔